السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجره عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: والله لا الفقر عليكم ولكن أخشى عليكم أن تثبت عليكم الدنيا كما بسطت على ما كان قبلكم فتنافسوه كما يتنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجرہ عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک انسانوں تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں فتنے کا باعث ہے. یہ انسانوں تمہارا مال تمہارے لیے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنے کا باعث ہے. ان اللہ عنده اجرہ عظیم. بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بڑی مہان چیز ہے اور وہ بڑی بابرکت والی چیز ہے. سورہ تغابن کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس آیت کریمہ سے آپ کے سامنے اس جمعہ میں جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے مال کا فتنہ. دیکھیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے زندگی بسر کرنے کے لیے بہت سارے اسباب ہمارے لیے مہیا کیے ہیں. انہی اسباب میں سے ایک سبب مال کو بھی رکھا ہے. انسان حلال روزی کمائے، پاکیزہ روزی کمائے، اپنی زندگی بسر کرے، اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے
بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق روزی حاصل کرے، روپیہ پیسہ حاصل کرے اور اپنی زندگی بسر کر کے چلا جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ مال بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت مال بھی ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے ایک مسلمان اور مومن کو جہاں پر یہ مال ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے وہیں پر یہ مال زحمت بھی ہے ہمارے لیے، جہاں پر یہ مال میرے اور آپ کے لیے نعمت بنا کر بھیجا گیا ہے وہیں پر یہ مال کسوٹی اور امتحان اور آزمائش کا سبب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن مجید کی آواز ہے میرے بھائیو، یہ مال میرے لیے اور آپ کے لیے آزمائش کا باعث ہے، کسوٹی ہے، یہ امتحان ہے۔ اسی مال کے لیے مجھے اور آپ کو پرکھا جاتا ہے، اسی مال جو ذریعہ اسباب بنایا گیا ہے، اسی مال کو لے کر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزما رہا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان اور مومن کو مال کو اپناتے ہوئے بڑے چوکنا رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال اسے جہنم کی وادی میں لے جا کر ڈوبا دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مال میرے اور آپ کے لیے فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتوں میں فرما دیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ کہا ہے، فتنے سے مراد کسوٹی ہے، امتحان ہے، امتحان ہے میرے بھائی۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا، آپ جانتے ہیں، صحیح حدیثوں میں میں جانا نہیں چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، یہ ساری باتیں۔ انما اموالکم فتنہ، مال تمہارے لیے آزمائش کا باعث، واولادکم، اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش کا باعث۔ مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ یہ مال اور یہ دنیا داری ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ ان اللہ عنہ اجرہ عظیم، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بہتر مال ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر یہ مال سے ڈر ظاہر کیا ہے، بہت ساری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال سے ڈر لگتا ہے، مال سے میں ڈرتا ہوں، اس قسم کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایک چیز فتنہ بنائی ہے، ہر امت کے لیے جو بھی امت اس دنیا کے اندر آئی ہے ان امتوں میں سے ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتنہ بنایا ہے۔ اس امت کے لیے فتنہ اللہ تعالیٰ نے مال کو بنایا ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ، بے شک دنیا میں جتنی بھی قومیں آئی ساری قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کا باعث بنایا ہے۔ کچھ نہ کچھ کسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو آزمائش کا باعث بنایا، کسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی چرند اور پرند کو آزمائش کا باعث بنایا، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت کو آزمائش کا باعث بنایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل امت فتنہ، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک فتنہ بنایا ہے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المال، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المال، میری امت کا فتنہ اللہ تعالیٰ نے مال کو بنایا ہے۔ صحیح روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ مال مال مال، آج زندگی ہماری ایسی ہو چکی، مال مال مال، صبح ہوتی نہیں ہے، رات ہوتی نہیں ہے، ہر کسی کے دماغ میں یہی ہے مال کہاں سے آئے گا، مال کہاں سے لے کر آؤں، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کی رسول کی حدیث ثابت ہوتی ہے وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ مال ہے، مال کو بنایا گیا ہے، یہ مال کے ذریعہ آزمایا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ آنکھیں بند ہوئی چھوڑا نہیں جائے گا، مال کے بارے میں سب سے پہلے آزمایا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہر انسان کو یہ خیال ہونا چاہیے میری روزی پاکیزہ ہے یا پاکیزہ نہیں ہے، میری روزی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، ہر انسان کو یہ خیال کرنا چاہیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر ظاہر کیا ہے کہیں یہ کشادہ زندگی دنیا کھول نہ دی جائے، اللہ کے رسول نے ڈر ظاہر کیا ہے
یہ جو دنیا کی رمق چمک دمک، بہت سارے لوگ چمک دمک میں کھو گئے ہیں. دیکھ لیجیے ہماری شادی بیاہ چمک دمک سے ہوتی، رنگینیاں جسے ہم کہتے ہیں، عیش و آرام جسے ہم کہتے ہیں، عیاشیاں جسے ہم کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے ان سارے الفاظ کے لیے ڈر ظاہر کیا ہے کہ کہیں دنیا کھول نہ دی جائے، یہ دنیا کی رنگینیاں کھول نہ دی جائے. مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے. اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لا الفقر علیکم، میں تمہارے بارے میں نہیں ڈرتا ہوں کہ تم فقیر بن جاؤ گے، میرے جانے کے بعد تم فقیر بن جاؤ گے، محتاج بن جاؤ گے، مجھے ڈر اس سے نہیں لگتا ہے. ولیکن اخشى علیکم ان تسبط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا کو کھول نہ دے، مال کی روانگی کو بڑھا نہ دے، مال کی ہیبت کو تمہاری نزدیک بڑا نہ بنا دے. جس طریقے سے پچھلی قوم جو ہلاک ہوئی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نزدیک مال کو بڑھا دیا تھا، ان کے نزدیک سب کچھ مال تھا، سب کچھ مال تھا. پہلی قومیں تھی ایسے جو مال کو سمجھتی سب کچھ. کان من قبلکم، اللہ کی رسول نے فرمائی یہ دنیا تم پر کھول نہ دی جائے. مجھے ڈر اس سے لگتا ہے کیونکہ جب دنیا کھول دی جائے گی، جب مال کی بڑھوتری آنے لگے گی، تمہارے لیے گناہ کا راستہ آسان ہو جائے گا، تمہارے لیے حلال روزی مشکل ہو جائے گی، اور حرام مال بالکل آسان ہو جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا میرے اور آپ کے لیے. کھول نہ دی جائے. مجھے ڈر لگتا ہے فقیر بن جاؤ، غریب بن جاؤ، مسکین بن جاؤ، لاچار بن جاؤ، اس سے میں نہیں ڈرتا ہوں. ڈرتا ہوں تو فقط اس لیے کہ دنیا کھول دی جائے گی تم پر. فتنافسوها كما يتنافسوها، جس طریقے سے پہلے کی قوم مال کے لیے مقابلہ کرتی تھی، تم بھی مقابلہ کرنے لگو گے. آج اس کے پاس اتنا مال ہے، کل میرے پاس اتنا، میں اس سے زیادہ کماؤں. فتنافسوها، یہ مال کمانے کی بڑھوتری میں مقابلہ کرنے لگو گے. میں مالدار، میں بڑا، میرا مال اتنا. فتنافسوها، کیا ہوگا جب یہ ہو جائے گا؟ تو اللہ کی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پہلوں کی طرح ہلاک اور برباد کر دے گا، برباد کر دے گا. میرے اللہ، مال نعمت ہے، رحمت ہے، ضرورت کے مطابق یقیناً کمانا چاہیے، حلال روزی کو اپنانا چاہیے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کچھ مال ہے، سب کچھ مال ہے، آنکھیں بند کر کے انسان روزی کے پیچھے بھاگ دوڑ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈر ظاہر کیا ہے، آپ کو کیا بتاؤں. مجھے اپنے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھے اپنے بعد تمہارے مالدار لوگوں سے مالدار بن جانے سے ڈر لگتا ہے کہ تم مالدار بن جاؤ. آج میرے سامنے جیسے ہو ویسے برابر ہو، کل جب تم مالدار بنے جاؤ گے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں فتنے میں نہ چلے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں کے اندر فرمایا انما اخشى علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من برکات الارض ثم ذکر زہرۃ الدنیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بعد ڈرتا ہوں یہ جو زمین کی برکتیں ہیں وہ تم پر کھول دی جائے گی، تم سمیٹنے لگو گے، تم مال کی تلاش میں پاگل ہو جاؤ گے. من برکات فی الارض، زمین کی برکتیں کھول دی جائے گی تم پر، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی چمک دمک کا بعد یہ مال یہ ایسا یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو گناتے گئے، یہ مال ہے، یہ مال ہے، یہ مال ہے، اس کے اندر مت پڑو. مالدار بن جاؤ گے تم تکبر بن جاؤ گے، متکبر ہو جاؤ گے، گھمنڈ تمہارے اندر آ جائے گا. مالدار بن جاؤ گے دین سے دور ہو جاؤ گے. بہت زیادہ چانسز ہے اس کے. اللہ کے ساتھ سے متنبع کیا ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. چوتھا ڈر جو اللہ کے رسول نے ظاہر کیا ہے اور صحابہ نے بھی جو ظاہر کیا ہے، یہ عیش و آرام کی جو زندگی ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے دنیا کے اندر عیش و آرام سے رہے، عیش و آرام سے رہے، عیش پرستی میرے نصیب میں آ جائے بس. آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس سے ڈرتے تھے.
عبد الرحمن بن عوف بہت مالدار صحابی تھے، بہت مالدار صحابی، قابل صحابی، ویپاری تھے، اور ویپاری بھی کوئی ایسے ویسے نہیں، مہاجر میں سب سے پہلے مالدار بننے والے ویپاری، بہت بڑے صحابی، بہت مال تھا ان کے پاس۔ عبد الرحمن بن عوف، بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، غور سے سننا میرے، اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس مال، کھانا لایا گیا، دسترخوان کھانا لایا گیا، کھانا دیکھ کر وہ رونے لگے، آنسو نکلنے لگے۔ آس پاس جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو تعجب ہوا، اتنا بڑا صحابی رو رہا ہے، رونے کی وجہ پوچھی، کیا عبد الرحمن کیوں رو رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے احد کا منظر یاد آ گیا، مجھے جنگ احد کا منظر یاد آ گیا۔ جنگ احد میں آپ جانتے ہیں مسلمانوں کو نقصان بہت زیادہ ہوا تھا، تقریباً 70 صحابہ شہید کر دیے گئے تھے، بڑی بری حالت تھی مسلمانوں کی۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں یہ زبردست کھانا میرے سامنے لایا گیا ہے، مجھے جنگ احد کا وہ منظر یاد آ گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہداء لائے گئے، شہید ہونے والے صحابہ کو لایا گیا کہ اللہ کی رسول کفن پہنائے، دفنائے ان کو۔ جب ان کے سامنے لایا گیا تو میں نے دیکھا مصعب بن عمیر کو، میں نے دیکھا کہ جب مصعب بن عمیر کو ایک چادر میں دفنایا جا رہا تھا تو ان کا جسم ڈھکنے کے لیے وہ چادر پوری نہیں ہو پا رہی تھی، چھوٹی سی چادر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنایا ان کو، ایسے ہی دفنا دیا، کپڑے نہیں تھے، چادر نہیں تھی۔ اس کے بعد حمزہ کو لایا گیا، راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عبد الرحمن بن عوف نے حمزہ کا نام لیا، حمزہ کو بہت بری حالت میں لایا گیا، مسلح کر دیا گیا تھا، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، پیر کاٹ دیے گئے تھے، شریر کے انگ الگ الگ کر دیے گئے تھے، بہت بری حالت میں لایا گیا۔ ہم سے دیکھا نہیں جا رہا تھا اور ان کی بھی یہ حالت تھی، ان کے لیے ان کو ڈھانپنے کے لیے برابر پورتی چادر نہیں ہو رہی تھی، ان کو کفن پہنایا جائے، ان کو دفنایا جائے، پورتی چادر نہیں ہو رہی تھی۔ بہت یہ ڈر کر، یہ منظر دیکھ کر میں رونے لگا ہوں، میرے آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ وہ دور بھی میں نے دیکھا ہے جبکہ وہ فقیری کا دور تھا، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، اور آج ہمارے پاس یہ ریل پہل ہے کھانے کی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس کھانے کو مجھ سے ہٹا دو۔ یہ ہو میرے بھائی احساس، یہ مال فتنہ نہ بن جائے گا۔ خلصر اللہ اکبر۔ مال کیسے فتنہ بنتا ہے، بہت ساری باتیں حدیثوں کے اندر کہی گئی، تھوڑی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، شاید کہ ایک ہی بات آپ کے سامنے بیان کر سکوں، وقت ہو جائے گا۔ دیکھیے مال کب فتنہ بنتا ہے انسان کے لیے؟ نمبر 1، جب انسان کے دل میں مال کی محبت سب سے زیادہ بڑھنے لگتی ہے، مال اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، مال سے وہ محبت کرتا ہے، ساروں سے، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، گھر والوں سے محبت، اپنے عہدے اور پیشے سے محبت، ان ساروں کی محبت کو چھوڑ کر پہلے نمبر پر جب اس کے دل میں مال کی محبت آ جائے، یہ مال اس کے لیے فتنے کا باعث بنتا ہے، یہ مال اس کے لیے ہلاکت کا باعث بنتا ہے، ہلاک کر دے گا یہ مال اسے۔ حدیث دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر کرتے ہوئے یہ عورت، یہ گھوڑے، یہ چوپائے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ساری چیزوں کی محبت تمہارے اندر ڈال دی گئی، فطرتاً ڈال دی گئی، لیکن جب یہ محبت حد سے بڑھ جائے گی تو یقین ماننا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہترین مال، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال، ایک وادی نہیں، 2 وادی بھی اگر ابن آدم کو دے دی جائے، 2 وادی برابر مال
وادی کہتے ہیں بہت بڑے پہاڑ کو کہتے ہیں، بہت بڑے پہاڑ کو کہتے ہیں۔ دو وادی بھر کر بھی انسان کو مال دے دیا جائے، لو کان لابن آدم وادیان من مال، ایک روایت کے مطابق سونے اور چاندی کی وادیاں دے دی جائے، من مال لابتغی وادیا ثالثا، انسان کا دل تیسری کی خواہش کرے، اللہ تعالیٰ مجھے تیسری بھی دے، تیسری بھی دے، اسے کہتے ہیں مال کی محبت۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے روزی دی ہے، آرام سے عزت کے ساتھ آپ کا گزارا بسارا ہو جا رہا ہے، پھر بھی آپ کی چاہت لگے میں وہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، اسے کہتے ہیں مال کی محبت، اور یہی ہماری ہلاکت کا باعث بنے۔ ابن آدم ثالثاً، وہ تیسرے کی اچھا کرے، یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کو یاد رکھنا چاہیے یہ ابن آدم کی جو پیٹ کی ہوس ہے، جو یہ مال کی ہوس ہے، وہ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی مر جائے گا تو سب خواہشیں ختم ہو جائے، یہ اللہ کی رسول صحیح حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ان کی جوانی اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں کہ بوڑھے کی اچھائیں جوان رہتی ہیں، قلب شیخ شاب علی حب الاثنین، دو چیزوں کی محبت میں ایک بوڑھے کا دل جوان رہتا ہے، وہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ قلب الشیخ شاب علی حب الاثنین، دو چیزوں کی محبت میں ایک بوڑھے کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا حب العیش والمال، ایک عمر کی چاہت مجھے اور عمر مل جائے، اور حب العیش والمال، اور ایک مال کی چاہت، اس میں کبھی بھی انسان کا دل بوڑھا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یحرم ابن آدم وتشق منه اسنان